نجفی تھے اور انہوں نے شیخ کاشف الختان نے مہدی بہر العلوم کے پاس بھی درس پڑھا تھا. تو ان کے شاگردوں میں کافی نام آئے جو شیخ وحید بہبہانی کے شاگرد تھے زیادہ تر, اور پھر مہدی بہر العلوم کے شاگرد تھے صاحب مفتاح الکرامہ سید جواد عاملی, انہوں نے بہت بڑا ایک کردار ادا کیا. اور ان کے بعد مرجعیت عامہ جو ہے وہ آیت اللہ العظمیٰ الشیخ محمد حسن نجفی, شیخ محمد حسن نجفی بہت بڑا نام ہے. ان کی ولادت سے متعلق علماء میں اختلاف ہے. مرحوم شیخ عباس قمی نے الکنہ والالقاب کے اندر پوری بحث کی ہے, اور فوائد الرضویہ ان کی کتاب ہے اس میں بحث کی ہے کہ ان کی ولادت 1200 ہجری میں ہوئی ہے, 1200 یا 1202 میں. اور اس کے لیے پھر انہوں نے کئی دلیلیں دی. انہوں نے کہا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے سید مہدی بہر العلوم کے بھی درس میں گئے ہیں. سید مہدی بہر العلوم کا انتقال 1208 ہجری میں ہوا, جس پہ پھر آیت اللہ شیخ محمد رضا مظفر نے پوری ان کی جو زندگی نامہ لکھا ہے اس میں انہوں نے بحث کی ہے کہ نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کی 1200 میں ولادت ہوئی. اگر وہ سید مہدی بہر العلوم کے درس میں گئے ہیں تو پھر ان کی ولادت ممکن نہیں ہے کہ 1200 یا 1202 ہجری میں ہوئی ہو, کیونکہ 6 یا 8 سال کی عمر میں ممکن نہیں جتنا مرضی کوئی آدمی جینیس ہو, نابغیر روزگار ہو, کہ وہ سید مہدی بہر العلوم کے درس میں جانے لگے اور سمجھنے لگے. بہرحال ممکن بھی ہے, یہ ان کی بحث ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاید ان کے حساب سے 1192 میں ان کی ولادت ہوئی ہے, یہ ان کا نظریہ. شیخ عباس قمی نے لکھا کہ 1200 میں 1192 کے بجائے 1200 میں ان کی ولادت ہوئی. اور 1200 سب کا اتفاق ہے, سب کو انہوں نے تاریخ بھی لکھی سب نے, کہ 1266 ہجری میں ان کا یکم شعبان کو 1266 ہجری میں بدھ کے روز ان کا انتقال ہوا, شیخ محمد حسن نجفی کا. شیخ محمد حسن نجفی ان کو صاحب جواہر کہا جاتا ہے. ان کی کتابیں تو ان کی کافی ہیں, اور ان کی کافی کتابیں ان کی زندگی میں ظاہر ہوئی. ان کی اصول فقہ پہ کتاب تھی جو ان کے بیٹے نے کھیلتے کھیلتے کنویں میں ڈال دی. ان کے 7 بیٹے تھے, تو بہرحال وہ کتاب جو ہے ضائع ہو گئی اصول فقہ سے متعلق. لیکن وہ اس وقت تو بوڑھے ہو چکے تھے, تو اس لیے انہوں نے اس کو دوبارہ, اور ان کی مرجعیت کا دور تھا اور ان کی مصروفیات کی وجہ سے ان کو دوبارہ موقع نہیں ملا کہ وہ اس کتاب کو دوبارہ تالیف کر سکتے. ان کی اگر کوئی کتاب بھی نہ ہو تو ان کی صرف یہ ایک کتاب سب کتابوں پہ بھاری ہے, اس کا نام ہے جواہر الکلام. 1000 سال میں شاید اس سے بڑی اور اہمیت والی کتاب کوئی اور نہیں لکھی گئی. حتیٰ یہاں تک کہ بعد والے بہت سے علماء نے اس سے بھی لمبی لمبی کتابیں لکھ دی ہیں, لیکن علماء فقہا کسی بھی کتاب کو اس اہمیت, کوئی بھی کتاب اس اہمیت کی حامل نہیں علماء کے نزدیک جو اہمیت جواہر الکلام کی ہے. اور یہ شرح الاسلام جو محقق حلی نے لکھی, جن پہ ہم پروگرام کر چکے ہیں. محقق حلی کتاب ہے 4 جلدوں پہ, جو 2 جلدوں میں چھپتی ہے عموماً, تو 4 جز ہیں اس کے, عبادات, پھر اس کے بعد عقود, ایقاعات اور احکام, یا عبادات, احکام, عقود اور ایقاعات. تو اس میں شرح الاسلام اس کی کتاب کا نام ہے. اس کی شرح لکھی ہے صاحب جواہر نے, شیخ محمد حسن نجفی نے, اور ان کتاب کا نام رکھا ہوا ہے جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. جواہر الکلام کتاب کا نام ہے, اور ان کی پھر پوری نسل کو جواہری کہا جاتا ہے ان کی اس کتاب کی وجہ سے. ان کے والد کا نام شیخ باقر نجفی تھا, اور بہرحال ان کے نانا دادا سب علماء تھے, بڑے بڑے علمی گھرانے سے. ان کے نانا دادا شیخ ابوالحسن عاملی فتونی, یہ ان کے نانا تھے, اور ان کے جو دادا تھے ان کے بہرحال بہت بڑی ہستی تھی, وہ بھی ایک عالم تھے, کیونکہ یہ علماء کے گھر کے اندر پلے ہیں. شیخ عبد الرحیم ان کے دادا تھے. تو یہ نجف اشرف میں جو ہے ان کی ولادت ہوئی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ عرصے اپنے والد اور بزرگوں کے پاس پڑھا, اور اس کے بعد پھر مرحوم کاشف الغطا کے پاس پڑھا. ان سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھی آپ نے جو جواہر الکلام لکھی ہے اپنے استاد مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا کی کتاب پہ شرح کیوں نہیں لکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی باریکیاں بہت زیادہ تھیں اور اس پہ میں نہیں لکھ سکتا تھا. بہرحال لیکن اس کتاب کی مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ شرح الاسلام جو ہے وہ ہماری اہم ترین فقہی کتاب تھی, تفصیلی ترین کتاب تھی, اس لیے میں نے اسی کی شرح لکھی ہے. یہی جواہر الکلام میرے سامنے موجود ہے, اس کی پہلی جلد. تو بہرحال انہوں نے جواہر الکلام کے اندر بے انتہا نئے نئے مطالب, علماء نے پوری بحث کی کہ ان کے ایک معاصر تھے, ان کے کلاس میٹ تھے یا کلاس فیلو کہہ لیں, ان کے ہمدرس تھے معاصر عالم دین صاحب مفتاح الکرامہ فی شرح قواعد العلامہ. علامہ حلی کی کتاب قواعد الاحکام کی شرح لکھی ہے انہوں نے, مفتاح الکرامہ. وہ 10 جلدوں میں ہے, اور ان کی کتاب 43 جلدوں میں ہے, 43 یا 44 جلدوں میں, 43 جلدوں میں چھپی اور ایک جلد فہرست کی ہے. تو 44 جلدوں پہ ان کی کتاب ہے, اور یہ تفصیلی ترین یا اہم ترین کتاب مانی جاتی ہے فقہ میں. علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اگر ایک مجتہد تمام کتابوں سے مستغنی ہو جائے, اتنا مجتہد قابل ہو اور حافظہ اس کو اتنا اچھا ہو کہ اسے کسی کتاب کی ضرورت نہ رہے, تب بھی وہ 2 کتابوں سے مستغنی نہیں ہوتا. ایک وسائل الشیعہ جو شیخ عاملی نے لکھی ہے, اور دوسری جو کتاب ہے وہ ہے جواہر الکلام فقہ میں. تو صاحب جواہر نے کتاب لکھی, اور یہ انہوں نے کتاب لوگوں کے چھاپنے کے لیے نہیں لکھی تھی بلکہ اپنے لیے لکھی تھی. میں انشاءاللہ اس پہ ضرور سے پیش کروں گا کہ اس کے کیا کیا. بہرحال ان کے زمانے میں بہت سی جنگیں چل رہی تھیں, انہوں نے اس کے اندر بھی بہت اہم کردار ادا کیا. نجف اشرف کے اندر انہوں نے مسجد طوسی میں نماز پڑھایا کرتے تھے,
اور مسجد کوفہ کی جو محراب ہے اور اس کا مأذن جو جہاں پہ اذان دی جاتی ہے اس کو مسجد کوفہ کے مأذن کو انہوں نے تعمیر کروایا. حضرت مسلم بن عقیل کے مزار کو انہوں نے تعمیر کروایا. ایک ہندوستان کے راجہ امجد شاہ کے نام سے ایک بادشاہ گزرا تھا, اس نے باقاعدہ سارا کا سارا خرچہ دیا اور انہوں نے باقاعدہ تعمیر کروایا حرم حضرت مسلم بن عقیل کو. مسجد سہلہ کے اندر جو کافی چیزیں ہیں وہ انہوں نے تعمیر کروائیں, اور ہندوستان کے راجاؤں نے بہرحال کافی اس کے اندر مدد کی ہے. نجف اشرف کی اور کربلا وغیرہ میں تعمیرات کے اندر مختلف راجاؤں نے, نوابوں نے بے انتہا کردار ادا کیا. تو بہرحال ان کا جو ہے وہ انہوں نے یہ ہند کا بادشاہ تھا امجد علی شاہ جس نے یہ تعمیر کروائی مسجد حرم جناب مسلم بن عقیل اور اس کے صحن کو. تو صاحب جواہر نے بے انتہا اپنے دور کے اندر خدمات انجام دی. ان کی یہ کتاب جس کو جواہر الکلام کہا جاتا ہے, اس کو فوقیت حاصل ہے تمام کتابوں کے اوپر. کیوں, اس میں کیا خصوصیات ہیں؟ تھوڑا سا اس کتاب جواہر الکلام سے متعلق پہلے پیش کر دیتے ہیں مطالب. ایک تو صاحب جواہر ان کو کہا جاتا ہے کہ جواہر الکلام کی وجہ سے کہ انہوں نے خود ہی کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر, کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب یعنی چھپوانے کے لیے نہیں لکھی تھی. اگر میں چھپوانے کے لیے لکھتا تو میں مرحوم سید علی صاحب ریاض المسائل کتاب ہے سید علی طباطبائی, ان کی وعط اللہ سید علی طباطبائی بہت بڑا نام ہے. ریاض المسائل 10-11 جلدوں میں کتاب ہے, بہت بڑی اہم کتاب ہے, تاکہ میں اس اسلوب سے لکھتا اور پھر میں تفصیلی کتاب لکھتا. خود ہی اپنے ایک درس اپنے ایک شاگرد سے ایک مرتبہ کہہ رہے تھے, اور انہوں نے پھر اپنی کتاب میں لکھا ان کے شاگرد نے کہ میں کتاب نہیں لکھنا چاہتا تھا, بلکہ میں یہ جب اپنے ننہال جایا کرتا تھا, وہاں پہ میرے بہت سے اعزاء تھے, رشتہ دار تھے, تو میں گرمی میں وقت چلا جایا کرتا تھا یا وہاں پہ تبلیغ کے لیے جاتا تھا تو رک جاتا تھا. تو اس وقت میرے پاس کتابیں نہیں ہوتی تھی کہ میں ان کی طرف مراجعہ کر سکوں, ان کی طرف رجوع کر سکوں مطلب بیان کرنے کے لیے. تو میں نے کتابوں سے نوٹس بنانا شروع کیے, اور مجتہد تھے تو کہا کہ میں نے تفصیلی لکھنا شروع کیا, اور کہ میں عوام میں بیان کر سکوں وہ مسائل, اور میں جو ہے کم از کم وہاں پہ جب بیٹھوں اور کوئی مجھ سے کچھ مسئلے پوچھے اور بحث کرے تو میرے پاس دلیل ہونی چاہیے, میں اپنے ادلہ سارے لکھ لوں. تو لکھتے لکھتے انہوں نے باقاعدہ یہ کتاب علماء نے بھال اختلاف کے کب لکھنا شروع کی ہے. تو انہوں نے یہ کتاب جواہر الکلام لکھی, اور اس کو تقریباً علماء میں اختلاف ہے کہ تقریباً 26-27 سال میں انہوں نے اس کتاب کو مکمل کیا. شیخ محمد رضا مظفر نے بحث کی ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو جب لکھنا شروع کیا تھا تو 1231 ہجری میں لکھنا شروع کیا اور 1257 میں مکمل کیا. تو 26 سال تقریباً 27 سال میں یہ کتاب مکمل کی گئی ہے. کچھ علماء نے بحث کی ہے, شیخ عباس قمی نے بحث کی ہے کہ نہیں, انہوں نے کتاب جو ہے اپنے استاد ہی کی زندگی مرحوم شیخ کاشف الغطا کی زندگی میں لکھنا شروع کر دی تھی, اور ان کے استاد شیخ کاشف الغطا کا انتقال 1228 ہجری میں ہوا. تو اس طرح سے اس کتاب کو تقریباً 30 سال لگے ہیں تالیف کرنے میں. بعض نے لکھا 1227 کی ہجری میں بھی انتقال ہوا, لیکن مستند جو ہے وہ 1228 ہجری ہے. کاشف الغطا مرحوم کاشف الغطا کا انتقال 1228 ہجری میں ہوا. تو انہوں نے باقاعدہ ان کی زندگی میں کتاب لکھنا شروع کی, اس حساب سے 30 سال لگے. تو کہا کہ میں لکھتا جاتا تھا, اور انہوں نے سب سے پہلے کتاب امر بالمعروف نہی عن المنکر کو لکھا. بعض نے بحث کیا کہ نہیں, کتاب طہارہ کو سب سے پہلے لکھا تھا, اور سب سے آخری جو کتاب لکھی ہے انہوں نے, کیونکہ ہر کتاب کے یعنی جو تالیف کے آخر میں تاریخ لکھتے تھے, یعنی اس کی تالیف مکمل کرنے کے بعد تاریخ لکھتے تھے کہ میں نے یہ کتاب مکمل کر لی. امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو آخر میں تاریخ لکھی ہے تو وہاں پہ انہوں نے 1231 ہجری لکھی ہے, اور جو سب سے آخر میں کتاب انہوں نے مکمل کی ہے اس کے اوپر انہوں نے بحث کی ہے کہ میں نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو کتاب لکھی ہے انہوں نے کتاب الخمس لکھی ہے, اور سب سے آخری جو کتاب لکھی ہے وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر, اور وہ 1257 ہجری میں انہوں نے مکمل کی ہے. آخری کتاب جو ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے جو 1257 ہجری میں انہوں نے مکمل کی. تو یہ تقریباً 30 سال 27 سے 30 سال ان کو لگے اس کتاب کو لکھنے میں, اور 1266 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اپنے انتقال سے تقریباً 9 سال پہلے ان کی اس کتاب کو مکمل کیا, اور جب یہ چلے جا کرتے تھے تو یہ اس کی رجوع کرنے کے لیے کتاب کو لے کے جاتے تھے. تو اپنے نوٹس بناتے تھے, لکھتے چلے جاتے تھے, لکھ رہے تھے, اور لکھتے لکھتے انہوں نے جواہر الکلام 43-44 جلدیں لکھ دی. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ اس کتاب کی مقبولیت کا ایک سبب یہی ہے کہ ان کا اخلاص تھا, یعنی انہوں نے کتاب یہ لوگوں کے لیے نہیں لکھی تھی بلکہ اپنے ہی لیے لکھی تھی کہ میں کم از کم دینی معاملات میں جواب دے سکوں. تو کہا اس لیے یہ اخلاص تھا جس کی وجہ سے جب انسان بات کر لکھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ پڑھیں گے میری کتاب تو لوگ کیا سوچیں گے اس طرح سے میں اچھی کتاب لکھوں, تو اس میں کچھ نہ کچھ دکھاوا آ جاتا. تو جب انہوں نے لوگوں کے لیے لکھی ہی نہیں تھی تو کوئی دکھاوا نہیں تھا, خالصتاً انہوں نے خدا کے لیے لکھی, خلوص سے لکھی, اس لیے ان کی کتاب آج تک سب سے زیادہ مقبول اور مشہور کتاب انہی کتاب ہے جواہر الکلام, کہ انہوں نے اپنے ہی لیے لکھی تھی, اپنے ہی مراجعے کے لیے لکھی تھی کہ میں نہیں کم از کم دین کا دفاع کرنے کے لیے میں کچھ جوابات لکھوں. اس کتاب کا ایک جو اس کی کوالٹی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ صاحب مفتاح الکرامہ نے محقق ثانی جو تھے انہوں نے بھی بہرحال کتاب لکھی ہے, اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ وہ میری کتاب کے علاوہ جس کی تعریف کی ہے اپنی کتاب کا مدارک الاحکام محقق ثانی محقق کرکی
انہوں نے کتاب لکھی ہے مدارک الاحکام یا جامع المقاصد لکھی ہے، مدارک الاحکام تو محمد راقی کی. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے رجوع کیا اور بہت سی سب کشف اللثام اور بڑی بڑی کتابیں سب میں نے کھنگال لی ہیں اور لکھی ہیں. مفتاح الکرامہ کے علماء کہتے ہیں کہ جتنے بھی ایک نظریے میں جتنے اقوال ہیں سارے اقوال جمع کر دیے ہیں مفتاح الکرامہ نے. صاحب مفتاح الکرامہ نے مفتاح الکرامہ کے اندر جتنے اقوال ہیں سب اقوال جمع کر دیے ہیں. اور صاحب جواہر کا کمال یہ ہے کہ جتنے استدلالات ہیں، جتنی ریزنز ہیں، جتنے یعنی علماء کی اس کے اندر دلیلیں دی گئی تھی ایک نظریے کو ثابت کرنے کے لیے، تو سارے یعنی اجماع استدلالاً، علماء سے کہتے ہیں کہ جواہر الکلام اجماع استدلالاً اور مفتاح الکرامہ ہے اجماع آراء، یعنی اس میں آراء سب سے زیادہ جو ان کو سب آراء کو جمع کیا ہے وہ مفتاح الکرامہ نے. اور صاحب جواہر نے جتنے استدلالات تھے، یعنی علماء نے ایک قول کو ثابت کرنے کے لیے جو جو دلیلیں دی تھی سب ادلہ کو یہ لے کے آئے ہیں اور ان ادلہ کی خوب حلاجی کی ہے انہوں نے اور کہا کہ یہ دلیل قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اس کو باقاعدہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ نہیں، یہ دلیل نہیں ہے درست یا یہ دلیل درست ہے. اور یہ ان کا کمال ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو اس کتاب کو پوری طرح سے پڑھ لے اور سمجھنے لگے، پوری طرح سے سمجھنے لگے، وہ حتماً مسلماً مجتہد ہے اور اس کا اجتہاد ثابت ہو جائے گا. تو بہرحال اس کتاب کے اندر ان کے شاگردوں کے اندر بڑی ایک تفصیلی ایک فہرست ہے ان کے سارے شاگردوں کی کہ ان کے شاگردوں میں کون کون لوگ تھے اور کون کون ان کے شاگرد ہیں. ان کے شاگردوں میں بہرحال بڑے بڑے نام آتے ہیں، لیکن یہی کہہ لیا جائے کہ شیخ محمد حسن النجفی کے فوراً بعد جو مرجع بنے وہ شیخ مرتضیٰ انصاری تھے. اور اگلا پروگرام انشاءاللہ ہمارا شیخ مرتضیٰ انصاری پہ ہوگا. اس پروگرام کو دیکھنا مت بھولیے گا، وہ خاص پروگرام ہوگا. مجھے پرسنلی ذاتی طور سے بے انتہا لگاؤ ہے شیخ مرتضیٰ انصاری سے. شیخ اعظم انصاری کہا جاتا ہے انہیں، آیت اللہ، یعنی سب سے عظیم شیخ، سب سے عظیم عالم ہمارے مانے جاتے ہیں شیخ مرتضیٰ انصاری. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ان پہ پروگرام پیش کریں گے. ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب، بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں جس طرح کا پروگرام آپ نے شروع کیا ہوا ہے اور جن جن مراجع اور علماء کی تاریخ آپ بیان کر رہے ہیں، جان کی بہت زیادہ خوشی ہوئی. آپ بے شک ایک قابل مستحق ہیں مبارکباد کے. اور ساتھ ساتھ یہ کہتا چلوں کہ جس طرح آپ تاریخ بیان کر رہے ہیں ہماری مراجع اور علماء کی، اب مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جن مولانا کا آپ ذکر کر رہے ہیں علماء کا 26 سال ایک کتاب کو لکھنے میں لگا دی اور اب تک ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تقلید کی کیا ضرورت ہے. اگر ایسے مولانا ہمارے پاس موجود ہیں اور اتنی ان کی تقلید نہ کی جائے تو میرا خیال ہماری اشیاء قوم کی بدقسمتی ہوگی. بس یہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. ہمارے بھائی تھے، میں نے نام نہیں پوچھوں گا کہاں کون تھے، کہاں سے تھے. بہترین بات کہی انہوں نے. دیکھیں یہ دور جو ہے یہ دور ہے انفارمیشن کا، یہ دور ہے اطلاعات کا، انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے، تحقیق کا دور کہلاتا ہے، یعنی ریسرچ کا دور ہے، ایج آف ریسرچ اینڈ سائنس اینڈ ریسرچ. تحقیق اور علم کے دور میں جہاں پہ لوگ ایک پرزہ ایجاد کرنے میں پوری زندگی لگا دیتے ہیں، جہاں ایک مسئلے پہ تحقیق کرتے ہوئے پوری زندگی لگا دیتے ہیں، 30 سال تحقیق کرتے ہیں، جہاں پہ آج کل 3 سال 4 سال 5 سال ایک PhD لکھنے میں لگتے ہیں اور ان کی کتاب کو سمجھنے کے لیے 30-40 بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ 30-40 PhD کی ضرورت ہے. ان کی ہر کتاب ایک PhD ہے اور ان کی 43 جلدوں کی کتاب ہے. ایک PhD کے اندر 90,000 الفاظ لکھے جاتے ہیں اور ان کی اس کتاب کو آپ کہہ لیجئے کہ کم از کم بھی 5 ملین یعنی 50 لاکھ الفاظ سے زیادہ کتاب لکھے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں. تو یہ تو یعنی کم از کم بھی 40 PhDوں سے زیادہ ان کی جو ہے وہ حیثیت ہے. تو ایک آدمی ایک ایسے لیول پہ آ جاتا ہے کہ پھر اس کو آنرری جو ہے بعض اوقات ایک پیپر پڑھنے پہ اور 15,000 الفاظ لکھنے پہ PhD دے دی جاتی ہے. اس کی تحقیق اتنی عمیق ہوتی ہے اور یہ آنرری PhD کہلاتی ہے کہ بھئی یہ آدمی بے انتہا صاحب نظر ہے، دقیق نظر ہے. ان علماء نے اپنی جو تحولات اور تبدیلیاں لے کے آئے ہیں کہ ان کے بعد پھر ایک نیا دور شروع ہو گیا شیعوں میں، تحقیق کے نئے ابواب کھلے. تو اس تحقیق کے دور میں، ریسرچ کے دور میں، اس علم کے دور میں، این ایج آف سائنس اینڈ ریسرچ، ایک ایسا دور ہے جسے تحقیق اور علم کا دور کہا جاتا ہے. اس میں اگر کوئی اجتہاد کا یا تقلید کا منکر ہو تو وہ جہالت کی علامت ہے اور اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جہاں پہ کام ہی ریسرچ ہے. ابھی ایک میں سائنسدان کی زندگی پڑھا تھا 87 سال، مجھے بہرحال بایوگرافی سے شوق ہے، تراجم مختلف جو ہے میں دیکھتا ہوں. کہا کہ یہ 87 سال کا تھا اور اس کو کینسر تھا، اس کو پتہ تھا کینسر ہے، کینسر کی ٹریٹمنٹ سے گزر رہا تھا اور اس کی یہ پوری فہرست سے کہ اس نے یہ چیزیں ایجاد کی ہیں. اور ابھی بھی اس دوران بھی یہ کھڑا ہوا ایک جگہ پہ ایئرپورٹ پہ اپنا سامان لے کے. تو کہا کہ اس دوران بھی سے پوچھا گیا کہ اس تصویر میں آپ کیا کر رہے ہیں انتقال سے پہلے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں نے جو فلان ایجاد شروع کی ہوئی ہے وہ میں مکمل کر لوں گا یا اس سے پہلے مر جاؤں گا. اور وہ مکمل نہیں کر سکا لیکن اس میں پھر بھی تحقیق کر رہا تھا، اس کی ایجاد پہ سوچ رہا تھا اور اس دوران اس کا انتقال ہو گیا کینسر کے مرض میں.
تو ہم ایسے فقہاء اور علماء کے ماننے والے ہیں کہ جہاں پہ آج لوگ اس ایج میں آئے ہیں تحقیق اور علم کے، ہمارے علماء 1000 سال سے، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پروردہ ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے فکر کے ماننے والے ہیں، اس لیے انہوں نے پوری زندگیاں گلا دی اپنی، کہ جس کے اندر یہ بچپنے سے جو ہے وہ بعض نابغہ روزگار ہیں۔ تو بہرحال ان کی بہت سی خصوصیات ہیں صاحب جواہر کی، اور انہوں نے ہی اپنے آخر عمر کے اندر شیخ مرتضیٰ انصاری کو بلایا اور کہا، اپنے سارے کے سارے شاگردوں سے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرے بعد یہ مرجع ہوگا، اس سے زیادہ قابل باتقوا انسان میں نے نہیں دیکھا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری پہ اگلے ہفتے بولیں گے، جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ سب اپنے جو ہے جاننے والوں سے کہیں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا پروگرام خاص طور سے دیکھیں، وہ میری خصوصیت ہے، مجھے بے انتہا ان سے محبت ہے، میں انشاءاللہ اس پہ ایک بہت ہی تحقیق شدہ پروگرام پیش کروں گا۔ تو صاحب جواہر نے 30 سال لگائے اس کتاب کو لکھنے میں، اور اس کتاب کی بے انتہا بہرحال خصوصیات ہیں۔ ان کی زندگی نامہ لکھنے والوں کی پوری فہرست ہے جنہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ اس کی یعنی کہ یہ بہرحال کہ ان کی زندگی کیسے گزری۔ ان کے شاگردوں کی پوری فہرست دی گئی ہے، جس کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں پیش کر سکوں، اور میں پیش کرنا چاہتا تھا کچھ خصوصیات ہیں اس کتاب جواہر الکلام کی، کہ اس کے اندر بہرحال کیا کیا خصوصیات ہیں، کیوں علماء سب سے زیادہ اس کتاب کو اہمیت دیتے ہیں، اور کیوں علماء کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کتاب اور موجود ہی نہیں ہے فقہ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ کنڈینس ہے بہت ہی، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے لکھی کہ مجھے اپنا ایک مجتہد کو جتنی ضرورت ہوتی ہے بس اتنا انہوں نے کنڈینس کر کے لکھی ہے، بہت پھیلا کے نہیں لکھی ہے، دلیلوں کو بہت مختصر کیا ہے، اور جتنے استدلالات تھے سارے استدلالات جمع کیے کہ اس قول پہ یہ بھی یہ ہے دلیل، یہ دلیل، یہ سارے ادلہ جمع کیے، اور پھر ان ادلہ کے اوپر بحث کی ہے کہ بھئی یہ دلیل یہ درست ہے تو اس کی کیا کیا دلیل ہے کہ یہ درست ہے، اس کی سپورٹ میں اقوال لائے ہیں، اور اگر کسی کو رد کیا ہے تو پھر اس کے رد میں بے انتہا انہوں نے جو ہے تحقیق اور دلیلیں پیش کی ہیں، اور بہرحال ان کے وجود کو آج کہہ لیں کہ امام زمانہ کا خاص ان کو کرم حاصل تھا۔ آج مسجد سہلہ کے اندر ان کی خصوصیات اخلاقیات کے اندر لکھا ہے کہ مسجد سہلہ کے اندر یہ جو ہر بدھ کو جانے کا، یعنی شب بدھ، منگل اور بدھ کے درمیانی شب میں جانا، کیونکہ شب جمعہ بھی وارد ہے، لیکن مسجد سہلہ میں امام زمانہ آتے ہیں ہر منگل اور بدھ کے درمیانی شب میں، جو کوفہ میں مسجد سہلہ، اس میں بھی یہ جو آج معمول ہے، لوگ ہزاروں کی تعداد سے وہاں پہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں منگل بدھ کے درمیانی شب، یہ شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر الکلام کی وجہ سے شروع ہوا، کہ ان کے اساتذہ جو تھے، ان کے بزرگوں نے بتایا کہ مہدی بحر العلوم یہاں پہ جایا کرتے تھے، اور جن کی امام زمانہ سے ملاقات ہوتی تھی، اور یہ سب کے سب ان کے استاد وغیرہ، تو ان کے اعمال کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اکیلے جاتے تھے، انہوں نے اس کو رائج کیا کہ اپنے شاگردوں کو لے کے جانے لگے وہاں پہ، اور مسجد سہلہ کے شروع کے اندر انہوں نے وہاں پہ باتھ رومس کا انتظام کیا، وضو خانے کا انتظام کیا، دکانیں وغیرہ کہا کہ یہاں پہ بناؤ تاکہ لوگوں کی رغبت بڑھے، مسجد سہلہ کو اہمیت دی جائے تاکہ لوگ یہاں پہ کثرت سے آنے لگیں اور یہاں پہ زیارت کریں، اعمال کیا کریں۔ تو مسجد سہلہ کو دوبارہ احیا کرنے میں ان کا بے انتہا ہاتھ تھا۔ مسجد کوفہ کے اندر دوبارہ مؤذن کے جو ہے وہ محراب کا تعمیر کرانا، اور اسی طرح سے حرم میں حضرت مسلم بن عقیل یہ انہوں نے تعمیر کروائے۔ بہرحال اور ان کی بہت سی خصوصیات لکھی ہیں، اور انہوں نے اپنے زمانے میں طالب علموں سے کہا کہ بھئی عوام کے ساتھ جو ہے انوالو ہونا کتنی اس کی اہمیت ہے، اور ان کے اپنے انہوں نے بیٹوں کو تربیت کی، ان کے ایک بیٹے ان کی زندگی میں انتقال کر گئے تھے، ایک بچپنے میں اور ایک جوانی میں انتقال کر گئے تھے ان کے بیٹے۔ تو بہرحال تعصب سے دور انہوں نے جو ہے جو ان کی سب سے بڑا درس تھا کہ انہوں نے کہا بھی تعصب کسی بھی عالم میں، طالب علم میں نہیں ہونا چاہیے، اور اسی چیز کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے بے انتہا طلباء کو، علماء کو تربیت کیا۔ عربی میں درس کہا کرتے تھے کیونکہ عراق کے رہنے والے تھے، عرب تھے، اور نجف شہر کے اندر جب ان کی بے انتہا ان کا تواضع اور ان کے ہاں ان کے ساری پائی جاتی تھی۔ ان کی کتاب سے متعلق علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، کہا ہے، یعنی اب یہ کتاب اگر میں اس کے اندر کوئی بھی باب کھولوں، اس کے اندر سے کچھ بھی آپ کے سامنے پیش کروں کہ دلیلیں، تو یہ علماء اور مراجع اس کو صرف سمجھا سکتے ہیں، اور اگر میں پڑھوں بھی دلیلیں بھی آپ کے سامنے پیش کروں کہ انہوں نے کس طرح سے بحث کی ہے کسی بھی چیز کے واجب حرام ہونے کے اوپر، تو اور اس کے اوپر جو ادلہ پیش کی ہیں، تو پھر آپ کو یعنی ابھی کیونکہ عوام کا اتنا لیول نہیں ہے کہ ان کے سامنے پیش کیا جا سکے، اس کو آسان اور سادہ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ ہم اپنی جو تاریخ بیان کر لیں گے تو اس کو کہ استدلالی بحثوں کو سمپل آسان اور سادہ کر کے پیش کیا جائے کہ علماء ان سے متعلق، یعنی علماء استدلال کیسے کرتے ہیں، اجتہاد کس چیز کا نام ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اس میں بھی کوشش کریں گے۔ شیخ محدث نوری نے ان سے متعلق جملہ لکھا ہے کہ مربی العلماء و شیخ الفقہاء المنتہی الیہ ریاست الامامیہ فی عصرہ الشیخ محمد حسن بن الشیخ باقر النجفی صاحب کتاب جواہر الکلام الذی لم یصنف فی الاسلام مثلہ فی الحلال والحرام۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام اپنے زمانے کے علماء فقہاء کی تربیت کرنے والے ایک ایسے مرجع تقلید تھے کہ تمام کے تمام مراجعوں کے ان کے زمانے میں سب مراجعوں کہتے تھے کہ ان سے علم میں زیادہ کوئی نہیں ہے، سارے کے سارے عراق، لبنان، ایران، ہند و برصغیر میں انہی کی تقلید ہونے لگی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے بہتر انہوں نے کتاب لکھی ہے جواہر الکلام، ان سے بہتر کسی نے اس موضوع پہ حلال و حرام بیان کرنے میں کتاب نہیں لکھی۔ تو جواہر الکلام ہماری اپنی کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہونے چاہیے، اور فقہاء کے نام ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ ہمارے وقت کا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے حاضر ہوں گے 7 بجے تاریخ علماء کے اسی پروگرام میں۔
اور شیخ مرتضیٰ انصاری سے متعلق کچھ مطالب پیش کریں گے.